حدیث میں ہے کہ امام کی پیروی کرنی چاہیے. جی جی, یعنی اگر امام رفع دین نہیں کرتا, یعنی اس کی پیروی کا طریقہ کیا ہے؟ ہاں, اگر یہ دیکھیں نا, یہ مسئلے کتنے پیارے پیارے پوچھ رہے ہوتے ہیں جناب کہ جی امام رفع دین نہیں کرتا تو تسی بھی نہ کرو, کیونکہ امام کی پیروی. ان سے پوچھیں کہ یہ آپ مشورہ اپنی امام کو دیتے ہیں انڈیا پاکستان کی کہ امام کعبہ رفع دین کرتا ہے تو آپ جا کے وہاں رفع دین شروع کر دیا کریں؟ ساڈے کو تو پھر اس طرح نہیں جواب نے. اتنے انہوں نے پڑھا کے بھیج دیو آج ٹریننگ دے دوران کہ اتنے امام کعبہ اونچی آمین کہتا ہے تو امام کی پیروی کرنی چاہیے, لہٰذا جہاں بریلوی دیوبندی جائے اتنے آمین اونچی کہے, وہ تو بلکہ یہ بھی کہیں گے نماز ہی نہ پڑھو پیچھے. تو اللہ دے بندے تسی کیوں ایکسپیکٹ کر دو کہ تواڈے پیچھے اسی جڑی ہے وہ بدعت دی پیروی شروع کر دی ہے کہ نبی علیہ السلام سے ایک رکعت بھی بغیر رفع الیدین کے ثابت نہیں ہے پوری زندگی میں. تو ہمارے نزدیک تو رفع الیدین کو جان بوجھ کے چھوڑنا تو بدعت ہے. آپ نے ایک سنت طریقے کو جان بوجھ کے چھوڑ دیا ہوا ہے اور آپ نے ضد بنا لی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں سنت یہ ہے تو پھر پہلا بھی چھوڑ دیا کریں, وہ کون سا فرض ہے؟ وطروں کا بھی چھوڑ دیں, عید کا بھی چھوڑ دیں, آپ کو چڑ گئے. ٹھیک ہے, ہاں اگر آپ پہلا بھی چھوڑ دیں ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کی ہو جائے گی. لیکن اگر آپ کہیں گے پہلا کریں گے دوسرا تیسرا چھوڑیں گے پھر آپ عوام کی وجہ سے کر رہے ہیں, پھر نہیں ہوگی, کیونکہ آپ تو عوام کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں نا. تو امام کی پیروی کرنے سے مراد یہ ہے کہ امام جب رکوع میں جائے اس وقت آپ رکوع میں چلے جائیں, پہلے نہ چلے جائیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اس چیز سے ڈرتے نہیں ہو کہ جو امام سے پہلے ہی رکوع سے سر اٹھائے کہ اس کا سر گدھے کا نہ بنا لیا جائے. یعنی امام کے پیچھے پیچھے رہنا ہے, امام رکوع میں جائے آپ رکوع میں جائے. باقی اگر پیروی سے مراد ہے کئی بار تو آپ تشہد پہلے پڑھ چکے ہوتے ہیں, امام کی بھی ختم نہیں ہوئی ہوتی, تو آپ امام سے کیا آگے نکل گئے؟ نہیں, صرف پوسچرز میں اگلے رکن میں ٹرانسفر ہوتے وقت امام کی پیروی ہونی چاہیے, اس کے بعد ہو, پہلے نہیں آپ ہو سکتے. باقی اگر ایک امام جو ہے وہ ٹوپی میں نماز پڑھا رہا ہے, میں پگڑی پہن کے پیچھے پہ نیت نہیں کروں گا, میں پہلے پگڑی کھول لوں کہ جی امام کی پیروی کرنی ہے کہ امام نے ٹوپی پہنی ہے میں بھی ٹوپی پاؤں گا, تو پھر تو جن اماموں نے پگڑی پہنی ہوئی ہے تو پیچھے مقتدی بھی سارے پگڑی والے ہونے چاہیے. امام کی پیروی کا اگر حکم کا مطلب یہ ہے تو یہ خام خواہ انہوں نے بنایا ہوا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ دوسروں کو اجازت نہیں دیتے اپنی پبلک کو کہ آپ جب حرمین میں جائیں یا اہل حدیث کی مسجد میں تو امام کی پیروی کرتے اور رفع دین کر لیا کریں. توبہ جی ماں مار جاندی ہے گل کرتے ہوئے, بڑا مشکل کام ہے, کوئی نہیں بات کرتا. تو یہ ساری ڈکوسلے ہیں ان کے. وہ جلسہ استراحت جو لوگ نہیں کرتے نا وہ اکثر پہلے اٹھ جاتے ہیں امام جلسہ استراحت کر رہا ہوتا ہے وہ کھڑے بھی ہو جاتے ہیں. نانی کھڑا نہیں ہونا چاہیے. جلسہ استراحت اگر امام کر رہا ہے تو وہ ان کو انتظار کرنا چاہیے, وہ جلسہ استراحت وہ بھی کریں نا, کیوں نہیں کرتے؟ 6251 6251 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں حکم فرمایا کہ دوسرے سجدے کے بعد بھی بیٹھ کے اٹھو جلسہ استراحت. یہ تو اس کا حکم ہے, کرنا چاہیے. ابھی امام کعبہ بھی نہیں کر رہا یہ. تو باقی جو سنت کے مطابق نماز پڑھ رہا ہے اس کے ساتھ تو یہ مسئلے ہونے نہیں, وہ بیچارہ ویسے ہی لیٹ ہوگا, جلسہ استراحت بھی کرے گا رفع دین بھی کرے گا. امام تو ڈائریکٹ رکوع ٹوٹ جائے گا, وہ بیچارہ پہلے رفع دین کرے گا پھر جائے گا. وہ تو بڑی صحیح پیروی کر لینا ہے جڑا سنت کے مطابق نماز پڑھتا ہے. اگر امام بیٹھ کر نماز پڑھائے تو مقتدی کو بھی بیٹھ کر نماز پڑھنی چاہیے یہاں؟ ہاں یہ دیکھیں یہ مسئلہ ہمارے جیلم میں بھی ایک دفعہ کھڑا ہو چکا تھا پچھلے رمضان میں. وہ ہمارے ایک امام صاحب کافی بوڑھے ہو چکے ہیں, 70+ ہیں, ان کو آج بھی امامت کا شوق ہے. تو وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھاتے ہیں. لوگوں نے کہا جی وہ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا امام اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ تم اس کی پیروی کرو, اگر وہ بیٹھ کے نماز پڑھا رہا ہے تو تم بھی پیچھے بیٹھ کے پڑھو. لیکن یہ حدیث منسوخ ہے. اس کے بعد امام بخاری اگلی حدیث لے کے آئے اور مشکات میں حدیث جمع ہے اور اس کے اوپر باقاعدہ کمنٹس ہوئے میم صاحب مشکات کے کہ یہ حدیث منسوخ ہے. جو اب فائنل حدیث یہ ہے جو بخاری میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو اپنی آخری نمازیں پڑھائی ہیں نا اس میں آپ نے بیٹھ کے نمازیں پڑھائی ہیں اور صحابہ نے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھی ہیں. یہ بھی وہ ہو گیا, اگر امام کی پیروی کی جاتی تو اگر نبی علیہ السلام بیٹھ کے پڑھ رہے تھے تو وہ بھی بیٹھ کے پڑھتے. تو ان کے ساتھ تو عذر تھا نا کمزوری کی وجہ سے, پیچھے آپ جو ہے نا وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے تو وہ بالکل ٹھیک ہے. اگر امام بیٹھ کے نماز پڑھا رہا ہے تو پیچھے کھڑے ہو کے پڑھیں, اور بیٹھ کے پڑھنے والا امامت کروا سکتا ہے اگر اس کو قرآن زیادہ آتا ہے. تو اس کا معذور ہونا یا کمزور ہونا یا نابینا ہونا اس چیز کا عذر نہیں ہے کہ اس کو امامت سے ہٹا دیں. اگر آپ کو قرآن صحیح طریقے سے آتا نہیں ہے اور جو بیٹھ کے پڑھا رہا ہے وہ قرآن کا ماسٹر ہے تو اسی کو امامت کروانی چاہیے. تو وہ پھر میں نے ان کو بتایا کہ بالکل ٹھیک ہے پڑھا سکتے ہیں آپ کے مسجد کے, تو وہ تو مطلب اس تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. لیکن امام مالک رفع دین کرتے تھے اور ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے تھے, اس کی دلیل جو ہے نا وہ دیکھیں یہ بھی بہت ایک سوال پوچھا جاتا ہے جی, کسی بلی کی دم کٹ گئی نا, اس کی خواہش ہوئی کہ ساری بلیوں کی دمیں کٹ جائیں تاکہ میں نمایاں نہ ہوں.
اب یہاں جو رفع دین نہیں کرتے تھے نا ان کی دم کٹی ہوئی تھی، وہ کہا جی 2 امام کر دے رہے 2 نہیں کر دے. اچھا جی 2 کون سے کرتے ہیں جی؟ وہ احمد بن حنبل اور امام شافعی کرتے ہیں اور امام مالک اور امام حنیفہ نہیں کرتے، تاکہ ہم اکیلے ممتاز نہ ہو جائیں. بھئی کہاں لکھا ہے کہ امام مالک رفع دین نہیں کرتے تھے؟ امام مالک کی اپنی کتاب روح ارض میں موجود ہے الموطا امام مالک، اس میں نماز کا چیپٹر کھولیں، نماز کے طریقے پہ ایک ہی حدیث لے کے آئے ہیں، وہ عبداللہ بن عمر والی جو بخاری مسلم میں بھی ہے، وہ رفع الیدین کے ساتھ ہے. امام مالک نے باقاعدہ باب باندھا ہے الموطا امام مالک میں، دایاں ہاتھ بائیں پہ رکھنا سنت ہے. نبی علیہ السلام کے زمانے میں دایاں ہاتھ بائیں زرہ پہ رکھنے کا حکم دیا جاتا تھا. یہ حدیث جو امام بخاری نے لی ہے نا، یہ امام مالک سے لی ہوئی ہے، صحیح بخاری میں، الموطا امام مالک میں بھی موجود ہے. اب مالکی میں نے دیکھا وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور کئی مالکی واقعی رفع دین نہیں کرتے ہیں. جب ان کو کہیں الموطا امام مالک میں لکھا ہوا ہے، اب ان کے بھی علماء نے ان کو کون سی الموطا پڑھائی ہوئی ہے؟ اچھا اس میں ایک میں بات بتا دوں، الموطا امام مالک کے بھی کئی نسخے ہیں ان کے شاگردوں سے. ایک جو مشہور نسخہ ہے وہ یحییٰ بن یحییٰ کا ہے، اس میں رکوع میں جاتے وقت رفع الیدین کا ذکر نہیں ہے، رکوع سے اٹھتے وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ والے رفع دین کا ذکر ہے. بال یعنی وہ رفع دین فالتو ہے اس میں. لیکن جو دوسرے شاگردوں نے جو جمع کیے، جیسے عبد الرحمن ابن قاسم کی جو الموطا ہے، یا امام محمد نے جو الموطا نقل کیا ہے امام مالک سے، اس میں وہ پوری حدیث موجود ہے، رکوع میں جاتے وقت بھی، رکوع سے اٹھتے وقت بھی، پورے کا پورا، اور سجدوں میں نہیں کرتے تھے، وہی پوری ڈیٹیل موجود ہے. تو امام مالک ہاتھ بھی باندھتے تھے اور رفع دین بھی کرتے تھے. بہرحال المدونۃ الکبریٰ ایک کتاب امام مالک کی طرف منسوب ہے، اس کی سند ثابت نہیں ہے، اس میں ہے کہ امام مالک ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے. بہرحال امام مالک کے شولڈر بھی تو یہ قاضی ابو یوسف نے توڑوا دیے تھے نا. میرا کلپ اتنا مشہور ہوا ہے، فقہ حنفی پوری دنیا میں کیسے پھیل گئی. لوگ کہتے ہیں کنج پھیلی، وہ دس دیتا ہے پھر کنج پھیلی ہے گن پوائنٹ کے اوپر، تلوار کی نوک پہ. تو امام مالک کے تو شولڈر ویسے ہی توڑ دیے گئے تھے. تو ویسے ہم ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کے بھی قائل ہے، عبداللہ ابن زبیر سے ثابت ہے، ترمذی ابو داؤد میں موجود ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جس نے نبی علیہ السلام کی نماز دیکھنی ہے عبداللہ بن زبیر کی نماز دیکھو. عبداللہ بن زبیر جو سنن کبریٰ البیہقی میں موجود ہے کہ وہ رفع دین کرتے تھے. تو تابعی نے پوچھا عطا ابن ابی رباح نے آپ کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے حضرت ابوبکر نے نماز کا طریقہ یہی سکھایا، اور ابوبکر کو نبی علیہ السلام نے سکھایا تھا. تو عبداللہ ابن زبیر کی نماز نبی علیہ السلام کی نماز تھی، تو وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے. المصنف ابن ابی شیبہ میں 3950 نمبر ہے، بلکہ پورا باب ہے ابن ابی شیبہ میں. میرا کلپ بھی چڑھا ہوا ہے. سنی شیعہ کی نماز ایک ہے سوائے حنفیوں کے. میں نے ثابت کیا ہے ایز فار ایز بکس آر کنسرنڈ، سنی اور شیعہ کی نماز میں کوئی اختلاف نہیں ہے سوائے حنفیوں کے. وہ کلپ آپ دیکھ لیں، انہوں نے ڈیٹیل بتائی ہے. اچھا جی کیا ترک رفع دین کی ساری احادیث ضعیف ہیں یا ان میں کوئی صحیح بھی ہے؟ ترک رفع دین کی جتنی روایتیں اصول محدثین پر ضعیف ہیں. ایک سب سے مضبوط روایت ابن مسعود کی پیش کرتے ہیں. میرا مسئلہ 70B دیکھ لیں، میں نے ڈیٹیل سے بتایا. امام ترمذی نے اسے حسن بھی کہا ہے، اور عبداللہ ابن مبارک اپنے دادا استاد کا قول بھی نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے. اور وہ روایت اگر کوئی صحیح بھی مان لے دھکے سے، تو وہ روایت تو ہے ہی بڑی چھوٹی سی ہے، اس میں تو نماز کا طریقہ ہے ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ پہلی دفعہ ہاتھ اٹھائے پھر دوبارہ نہیں اٹھائے، بس حدیث ختم ہو گئی. اس سے ایک طریقہ اور ثابت ہوتا ہے، ترک تو کہیں بھی ثابت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور اس حوالے سے 70B مسئلہ میں نے ڈیٹیل ریکارڈ کروایا کہ نبی علیہ السلام کے کسی صحابی سے ترک رفع دین ثابت نہیں. تابعین نے کیا تھا، وہ میرا کلپ آپ دیکھ لیں، یوٹیوب پہ لکھیں رفع الیدین چھوڑنے کے بہانے، رفع الیدین سے فرار کے بہانے. 5 منٹ کا کلپ ہے، پوری گیم سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے نا جی. کوئی ثابت نہیں ترک رفع الیدین کسی سے بھی. علی بھی کیا کوئی ایسی حدیث موجود ہے جس میں ہو کہ ہر تکبیر پر رفع دین کا ذکر ہو، جس میں کہ ہر تکبیر پر رفع دین کیا ہو نبی علیہ السلام نے؟ اس طرح کی کوئی روایت؟ ہر تکبیر پہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع الیدین کرنا جو ہے وہ ثابت نہیں ہے. وہ روایتیں ہیں اس طرح کی کمزور روایتیں ہیں، لیکن اگر کوئی کرنا چاہتا کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، رفع الیدین کریں آپ، کسی بہانے کریں. کئی لوگ آگے ہمیں کہتے ہیں یہ سجدوں میں نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں یار اسی سجدے شروع کر دینا، تو شروع تو کرو نا. سانو سمجھا رہے ہو، جو پہلے نماز پڑھتا ہے انہوں اور پڑھواندے پہ ہو. تو وہ اگر کوئی کرنا چاہتا ہے کرے. 2 سجدوں کے درمیان تو میں نے انس ابن مالک سے ثابت کیا ہے جز رفع الیدین میں امام بخاری کی کتاب میں کہ وہ کرتے تھے. تو ہر تکبیر پہ بھی اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو کر لے، جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. عمومی عمل یہی ہے کہ آپ سے ہم نے 4 مقامات پہ رفع الیدین کیا ہے: نماز شروع کرتے وقت، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، اور 2 رکعتوں سے اٹھ کے. یعنی ہر رکعت میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین ہوگا. مواقع ٹوٹل 4 بنے. پہلا ہوا، اور ہر رکعت میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع میں اٹھتے وقت 2 یہ ہو گئے، اور تیسری رکعت سے اٹھتے وقت یعنی آڈ رکعت میں رفع الیدین ہوگا، اور ایون رکھتے ہیں رفع الیدین کے بغیر شروع ہوں گے.
اچھا یہ اس میں یہ بھی یاد رکھیں کسی کی رکعت رہ گئی ہوئی ہے نا اور اس میں جزاک اللہ اس میں اگر کوئی شخص وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی وہ رفع دین سے شروع کریں, اگر آپ کی آڈ ہے تو رفع دین سے شروع کر لیں, اگر ایون ہے تو بغیر کا اجتہادی مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں, جس طرح مرضی کر لیں. علی بھائی اس میں ضمن سوال آ گیا کہ عیدین یا جنازے کی نماز میں رفع دین کرنا تکبیرات کے اوپر, ہاں کریں گے, اگر کوئی نہیں کرتا تو اس میں وہی سنت کا ترک ہو رہا ہے جی, کیوں نہیں کرتا؟ جنازے میں بھی کرنا چاہیے, بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ وطروں والا میں بھی دعائے قنوت سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے آپ رفع الیدین کریں, کیوں نہ کریں؟ اور اسی طریقے سے جب سجدہ تلاوت آ جائے تراویح میں پھر بھی اللہ اکبر کہہ کے رفع الیدین کرتے ہوئے جائیں. میرا تو اس میں کلپ ریکارڈڈ موجود ہے, تکبیرات کے اوپر رفع الیدین کریں. مسند احمد میں حدیث ہے کہ رکوع سے پہلے جتنی تکبیرات ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان میں رفع الیدین ہوتا تھا. تو جنازے والی بھی رکوع سے پہلے ہی ہوتی ہیں, اگرچہ رکوع نہیں ہوتا. عید کی بھی رکوع سے پہلے ہوتی ہیں, لہٰذا شیخ البانی کا موقف یہ باطل ہے کہ عید کی نماز میں رفع الیدین نہیں ہوگا, عید کی نماز میں بھی رفع الیدین ہوگا. جو بھی رکوع سے پہلے جو بھی تکبیرات ہوں گی رفع الیدین کے ساتھ ہوں گی, تکبیرات کے ساتھ رفع الیدین ہوگا. علی بھائی اس میں اب نا آپ ایک میسیج دے رہے ہیں ان بھائیوں کو جو نئے نئے کتاب و سنت کے منہج کے اوپر آ رہے ہیں, کیونکہ جب وہ نماز سنت کے مطابق پڑھتے ہیں نا تو ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور اسی میں ضمن میں آپ ایک اور واقعہ بتا دوں کہ انڈیا سے ایک بھائی کا سوال آیا تھا, وہ بہت تکلیف میں اس حوالے سے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے بعض اوقات نماز توڑنی پڑ جاتی ہے, فرض نماز, ایسا خوف کی ایسی حالت ہوتی ہے. کس سے؟ ہندوؤں سے خوف ہوتا ہے؟ اپنے گھر والوں سے, کیونکہ وہ نان مسلم ہیں تو اس لیے مجھے جو ہے نا وہ بڑا نان مسلم کیا, ہمیں تو مسلمانوں سے بھی خوف رہتا ہے, حقیقت بات ہے. ان کے لیے وضاحت کر کیا کریں, مسلمانوں سے بھی خوف رہتا ہے. شکر ہے آپ نے کہا کتاب و سنت کے منہج میں آتے ہیں, میں کہ ڈر گیا کہ کہیں انجینئرنگ فرقے میں آتے ہیں, تو وہ میرا یہ بھی کلپ ایک چڑھا ہوا ہے انجینئرنگ فرقے والا بھی. تو واقعی یعنی سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں تو آپ کو بت توڑنے پڑتے ہیں اگر آپ نے کتاب و سنت کے منہج پہ آنا ہے. وہ بت رکھ کے آنے والی حدیث تو کوئی نہیں ہے, لیکن یہ بات صحیح ہے کہ بت گرانے پڑتے ہیں. تو غیر مسلم ان کو بھی کہیں کہ اپنے ٹائمنگ کو مینیج کر لیں, نمازیں جمع کر لیا کریں. اگر وہ 3 اوقات کے لیے نکل آئیں, زور اثر کو اکٹھا پڑھ لیں, مغرب عشاء کو اکٹھا پڑھ لیں. نماز ظاہر ہے پھر مجبوراً توڑنی پڑتی ہے, اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو توڑ سکتے ہیں. اور اگر کہیں بالکل کوئی ایشو بن گیا نا, اشاروں سے نماز پڑھ لیں. اگر آپ کو خطرہ ہے نا تو اشاروں سے نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے. اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوتا تھا. بنو امیہ کے جو بدماش گورنر تھے وہ زور کی نماز عصر کے وقت پڑھا رہے ہوتے تھے, عصر کی نماز مغرب تک ڈیلے کر دیتے تھے. بخاری مسلم میں حدیثیں موجود ہیں کہ صحابہ کو حضور نے کہا تھا تم پہ ایسا زمانہ آئے گا کہ تمہارے لیے نمازیں مسئلہ بن جائیں گی. تو پھر وہ اشاروں سے ہی نماز پڑھ لیا کرتے تھے, حکمرانوں سے ٹکرا نہیں سکتے تھے نا, کیا کریں. تو ایون یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایسا صحابہ نے کہا جب زمانہ آئے, فرمایا کیا, پوچھا گیا کیا کریں, عصر کی نماز اب اتنا, آپ فرمایا تم اپنی پڑھ لیا کرنا, پھر حکمرانوں کے ساتھ بھی پڑھ لیا کرنا. یہ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے, تاکہ وہ فتنہ نہ کھڑا کریں نا, وہ تمہاری پھر نفلی ہو جائے گی. تو اس طرح ہوتا تھا, کیونکہ نمازوں کا شوق ختم ہو گیا تھا. ابھی ایک ٹاپک لاتا سے میں بخاری مسلم سے کتنی حدیثیں بتا سکتا ہوں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر لوگوں میں چونکہ وظائف لگنے شروع ہو گئے تھے, گھر بیٹھے ہی آپ کو جناب ہزاروں دینار وظیفے لگ گئے ہیں, تو پھر دنیا کی محبت غالب ہو گئی تھی. جو بخاری مسلم حدیث ہے, مجھے خطرہ نہیں کہ میرے بعد بھوکے مرو گے. حضور کی زندگی میں تو بھوکے ہی مرتے رہے لوگ. فرمایا کہ دنیا کے خزانے تمہارے پاس آ جائیں گے, دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے. پھر وہ نمازیں پھر وقت گزار کے پڑھتے تھے, تو وہ اس کی وجہ سے پھر جھگڑے رہتے تھے. یعنی یہ تو ایک پھر سنی شیعہ کنفلکٹ کی طرف بات چلی جائے گی. یہ مسئلے اس وقت کے چھوٹے ہوئے میں, تو اس وقت کہا گیا کہ بھائی فتنوں سے بچنے کے لیے اشارے سے نماز پڑھ لو, یا علیحدہ سے گھر میں پڑھ لو, بعد میں حکمرانوں کے ساتھ بھی پڑھ لو, تاکہ فتنہ نہ کھڑا کریں. تو اس طرح کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں اشارے سے بھی نماز ہو سکتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی اشاروں میں نماز پڑھنے کا مختصر طریقہ بتا دیں ذرا. اس میں اگر اشاروں میں بیٹھا ہوا بندہ ہے وہ کس طرح سے اس کو, وہ ٹھیک ہے, اگر اس کو یہ یقین ہے کہ ہاتھ باندھنے سے وہ سمجھیں گے کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں تو پکڑا جائے گا, تو بس کرسی پہ بیٹھا ہوا ایسے ہی اسی حالت میں ہی وہ قیام کرے, کیا کے بعد وہ اپنی آنکھوں سے یہ رکوع ہو جائے, رکوع کے بعد ایسے کر کے کر لیں. یہ بیمار آدمی بھی کر سکتا ہے, لیکن اس کے دوران وہ بہتر اپنے لیے اپرچونٹی ڈھونڈے. یہ نہیں کہ پوری زندگی اشاروں سے ہی پڑھتا رہے, نماز نہیں چھوڑ سکتا. اچھا دوسرا حال یہ علی بھائی بتائیں کہ جو بندہ نیا نیا کتاب و سنت کے منہج پہ آیا ہے وہ تضاد سے بچنے کے لیے رفع الیدین چھوڑ سکتا ہے؟ کیوں چھوڑے جی؟ تضاد سے بچنے کے لیے. کیا رفع الیدین نہ کرنے والوں نے تضاد سے بچنے کے لیے حرم میں جا کے رفع الیدین شروع کیا ہے؟ ان کی تو اکڑ ہی نہیں ختم ہو رہی ہے, تو آپ سنت پہ عمل کرتے ہوئے کیوں شرماتے ہیں؟
ہم ایک طرف تو کہتے ہیں یہ کہ یا رسول اللہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، کاش تیرے غلاموں میں ہوتا، تیرے وہ پاؤں کے ساتھ چپک جاتا، کبھی کوئی وہ لیتے ہیں رفع دین پھر بھی نہیں تو کرنا پائی، ٹھیک ہے نا. تو وہ اے سارے کام والے آنا کیتا نا. تو صحابہ کرام کو اللہ نے کیوں مرتبہ دیا ہے کہ انہوں نے بھائی ماریں کھائی ہیں. آج ہم صحابہ کا نام تو بڑی قیدت سے لیتے ہیں کیا، اور ہم خواہش بھی کرتے ہیں کاش ہم بھی اس زمانے میں ہوتے، تو میرے خیال ہم اس کے اہل ہی نہیں تھے. اسی قربانی کا تو نام دین پہ چلنا ہے نا. انہوں نے تو اپنا پورا ایک سمجھ لیں ریلیجن چھوڑ کے دوسرے ریلیجن میں آئے تھے. آپ تو ایک نہیں وہ اسی نماز پوری انہی کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، ایک تھوڑا سا ڈفرنس کیا اور آپ کہہ رہے ہیں برداشت نہیں ہو رہا. انہوں نے تو مکمل ہی ڈفرنس کیا تھا، اور پھر جنگیں بھی لڑی تھی. غزوہ بدر میں بیٹا ادھر کھڑا ہے، باپ ادھر کھڑا ہے. تو میں کہتا ہوں شکر ہے ہمیں اس طرح کی ازمائش میں نہیں اللہ تعالیٰ نے ڈالا، ہم پہ تو چھوٹی ازمائشیں آئی ہیں. تو صبر و استقامت کے ساتھ معاملات کو لے کے چلیں اور سینہ بسینہ دعوت کریں. میں یہی لوگوں کو ترغیب کرتا ہوں. نمبر 1 مولویوں کو دعوت نہ دیں ورنہ مشہور کر دیں کہ گنڈا سنگھ بابی ہو گیا. عوام پہ محنت کریں، عوام کو بتائیں، اور سینہ بسینہ الگ کر کے پبلکلی بتائیں گے. آپ کو بدنام کر دیں گے، آپ لوگوں تک بات نہیں کر سکتے. ہم نے بھی تو آہستہ آہستہ شروع کیا ہے. وہ زمانہ بھی تھا میرے پاس 1 یا 2 میرے دوست ہی بیٹھے ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن کنفرنٹریشن نہیں کی ہے. ورنہ آج سے کئی سال پہلے یہ اکیڈمی ٹوٹ چکی ہوتی. کنفرنٹریشن کو، محاذ رائی سے بچیں، مناظروں سے بچیں، علماء سے پنگے بازیوں سے بچیں. عوام یار عوام تھوڑی ہے کہ آپ نے ضروری میں کون جی جب تک ڈاکٹر تعلق قادری صاحب رفع دین نہیں شروع کرتے میں نے کسی بریلوی کو رفع دین کی دعوت ہی نہیں دینی. تو نان سینس ہے. یہ جب تک طارق جمیل صاحب رفع دین شروع نہیں کرتے میں نے کسی تبلیغی جماعت والے کو دعوت ہی نہیں دینی. انہوں نے بھائی کو نہیں شروع کرنا. عوام پر آپ محنت کریں. عوام ماشاءاللہ سلیم الفطرت ہے. 1000 بندے اگر سنیں گے کو 10 تو نکلیں گے نا. یہ بھی بڑی کامیابی ہے. بخاری میں حدیث ہے کہ قیامت الدین تو بعض انبیاء اس حال میں آئیں گے، کسی کے ساتھ 4، کسی کے ساتھ 3، کسی کے ساتھ 2، کسی کے ساتھ 1، کسی کے ساتھ 1 بھی نہیں ہوگا جس نے نبی کی بات پہ ایمان لایا ہو. آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کی وجہ سے اگر کسی ایک بندے نے رفع دین شروع کر دیا تو یہ تو اس امت کی اللہ نے ایک خصوصیت رکھی ہے. یہ امت توحید، امت دعوت ہے، دعوت دائی امت ہے کہ اس کی باتیں سنتے ہیں لوگ. اتنی بڑی امت اہمی تو نہیں بن گئی ہوئی ہے، باتیں سنی جاتی ہیں. لیکن علی بھائی مسئلہ یہ ہے نا کہ حرمین کے اندر تو احناف پہ سختی نہیں ہوتی نا. تو میری تو درخواست یہ ہے کہ یہ جو یہاں پہ سختی ہو رہی مساجد کے اندر، مار پیٹ ہوتی ہے بعض کا، آپ ان مسجدوں میں جاتے وقت معاذرائی نہ کریں نا. معاذرائی صرف ہوتی ہے آمین اونچی کہنے سے. اور آمین جس طرح یہ اہل حدیث حضرات کہتے ہیں بہت اونچی، یہ بھی کوئی سنت تو نہیں ہے. گلا پھاڑنا تو مطلب امام کے لیے جائز نہیں ہے، چاہے جائے کہ مقتدی. نارمل آمین ہونی چاہیے. تو آپ اگر آمین اتنی کہتے ہیں کہ تھوڑی سی آواز بلند ہوئی ہے آمین تو سفیشینٹ ہے. اب ضروری ہے کہ آپ نے حنفی امام کے پیچھے آمین کہنا ہے. انہوں نے اسلام پھیر دیں پہلے تھوڑا گلا پکڑ لینا ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے کہنا آ بھائی، تو کہنا آمین، انہوں نے کہنا آ بھائی، ٹھیک ہے نا جی. سر گلا تو وہ رفع دین پہ پکڑتے ہیں نا. رفع دین پہ تو نہیں، یہ رفع دین چھوٹا مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے کسی کی کوئی چیز ٹیک پہ نہیں لگی ہوتی. آمین کی وجہ سے تو سارے سن رہے ہوتے ہیں. ایک کونے میں آپ مسکینوں کی طرح رفع دین کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، کسی کا کیا لے رہے ہیں. اور جماعت میں تو آپ کو ویسے بھی کوئی نہیں کہے گا. ہاں سنتے نوافل میں لادہ سے آپ ڈومینیٹ ہو رہے ہوں گے، سنتا بھائی گھر پڑھ لو. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ مرد کی سب سے افضل نماز فرض کے بعد وہ ہے جو گھر میں پڑھتا ہے. تو آپ اگر نفیوں کے مسجد میں فرض پڑھتے ہیں تو سنت نوافل گھر آ کے پڑھیں، افضل بھی ہے. اور صحیح مسلم حدیث ہے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے قرآن اپنے نماز کا کچھ حصہ گھروں میں پڑھا کرو. افضلیت بھی لیں. نبی علیہ السلام کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے، عائشہ کہتی ہیں آپ میرے حجرے میں 4 رکعتیں پڑھتے زور کی، سنتے، پھر جماعت کروا کے پھر واپس آ کے 2 پڑھتے، پھر آپ مغرب کی نماز پڑھا کے آ کے واپس آ کے 2 سنتے مقدہ پڑھتے، پھر عشاء کے بعد آ کے پھر 2 پڑھتے، اور فجر سے پہلے 2 میرے حجرے میں پڑھ کے جاتے. تو سنت بھی ہے، تو آپ ڈومینیٹ نہیں ہوں گے. ویسے جتنے لوگ ہیں نا، کوئی ایکسیپشنل کیس ہونا لادہ بات ہے، ادروائز ان سے مسئلہ مس ہینڈل ہوا ہوتا ہے، اس لیے معاملہ خراب ہو جاتا ہے. تو کنفرنٹریشن نہ کریں نا. آپ کنفرنٹریشن کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ معاذرائی والا معاملہ ہو جائے گا. آپ چپ کر کے مسکینوں کی طرح کریں گے. اب بہت ٹالرنس، جب سے یہ سعودیہ کا چینل کیبل کے ذریعے آنا شروع ہے نا، لوگوں میں ٹالرنس آ گئی ہے. آج عمرے پہ بھی لوگ اتنے جا رہے ہیں. اس سال بھی اب 1,84,000 سے زیادہ، 5,000 کوٹہ بھی سعودی حکومت نے پاکستان کا بڑھا دیا. اتنے لوگ جا رہے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ یار اے بھی کوئی طریقہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن پھر وہ نال مولویوں نے پڑھاتا نہیں، انہوں نے حالے پتہ نہیں، سانوں پتہ لگ گیا سی، انہوں نے نہیں پتہ لگا کہ منسوخ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے. تو لیکن ٹالرنس آ رہی ہے. کنفرنٹریشن سے بچیں تو امید ہے انشاءاللہ تعالی کوئی مسئلہ خراب نہیں ہوگا.
کنفرنٹریشن ماجرائی مسئلہ خراب کرتے ہیں.